سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله ولو كره المشركون. عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی ایک ماہ قبل سیرت النبی کا بیان یہاں شروع کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یعنی ابتدائی 40 سال کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب ہوئے تو آپ کو تنہائی بہت پسند آنے لگی، اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں تنہائی اختیار فرماتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے. حدیث کی شرح لکھنے والے، تشریح لکھنے والوں کے سامنے ایک سوال آ گیا کہ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو پھر آپ کون سی عبادت وہاں پر فرماتے تھے؟ تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ کانا صفت و تعبدی فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کس بات کا غور و فکر کہ مکے کا عام کافر بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا، تو یہ خیال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بارے میں غور فرما رہے تھے کہ کس نے پیدا کی، کیسے پیدا کی، تو یہ خیال تو درست نہیں ہے. لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں پریشان رہے اور مختلف اٹیمپٹس کرتے رہے کہ میں انسانوں کی خدمت کیسے کروں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ظلم انسانوں پر انسان ہی کر رہے ہیں، اور غربت کا دورہ ہے، تو میں کیسے انسان کو انسان کے ظلم سے نجات دلاؤں، کیسے میں انسانوں کی بھوک کو ختم کروں، اور کیسے میں غربت کا خاتمہ کروں. اسی خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے غور و فکر کرنے کے لیے، تاں کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور چونکہ عام طور پر ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک ازمپشن رکھتے ہیں کہ شاید مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے. دس از انٹرو. قرآن مجید اس کے خلاف ہمیں گواہی دیتا ہے کہ کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. تو اگر مکے کا عام کافر اللہ تعالیٰ کو جانتا اور مانتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ جانتے تھے. عام کافر توحید کے ساتھ اس کائنات کا خالق اللہ کو مانتا تھا، لیکن الہ واحد نہیں مانتا تھا، وردی آف ورشپ. الہ کے معنی وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا تھا، تو اس معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت آگے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان پرابلمز کا سلوشن دیا گیا، وہ بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اس کا سلوشن ہے ہی نہیں. ہم نے جو تمہید بنائی ہے
وہ تمہید تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کر رہے تھے انسانیت کے بارے میں، لیکن جو ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہے نا، ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اسمال جی والا گاڈ، اس کا جمع بھی ہے اس کی گاڈس، اس کی فیمینن بھی ہے گاڈس، پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈسز، گاڈز اینڈ گاڈسز۔ ویئر کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے نہ اس کا پلورل ہے اور نہ اس کا فیمینن ہے، وہ گاڈ ہے، نہ کبھی اس کے ساتھ اے لگتا ہے نہ کبھی دی لگتا ہے۔ یعنی جن حضرات کو عربی انگریزی سے ذرا دلچسپی ہے وہ ذرا ڈیپلی انگریزی کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ کیپٹل جی والے گاڈ کے ساتھ کبھی دی نہیں لگتا، کبھی اے نہیں لگتا، کبھی این ہی نہیں لگتا، نہ اس کے فیمینن ہے اور نہ ہی اس کا پلورل ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ بھی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ نہ عربی زبان میں اللہ کی کوئی مؤنث ہے نہ اللہ کی کوئی جمع ہے، یہ واحد ہے۔ لیکن لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا ایز اگینسٹ لفظ اللہ، یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے۔ یعنی آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور کوئی مکان کرائے پہ لیں تو مالک مکان کو کیا کہا جائے گا؟ رب الدار۔ دار کہتے ہیں نا گھر کو، ٹھیک ہے، دار السلام، دار الامتحان، ایگزامینیشن ہال کو کہیں گے دار الامتحان۔ تو دار گھر اور رب مالک، مالک مکان، گھر کا مالک۔ تو اقرا بسم، اچھا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں سرداروں کے لیے کہ جو اپنے غلاموں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ اب اس پہلی آیت میں کیا ہوا؟ یعنی جو طوفان مکہ مکرمہ کے اندر کھڑا ہوا وہ بالکل جینوئن طوفان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی آیت میں لوگوں کے سامنے ایک بڑی نئی بات کہہ دی کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی یہ جو امیہ بن خلف ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو سفیان ہو، ولید بن مغیرہ ہو، یہ رب نہیں ہے، یہ مخدوم ہیں۔ خادم کہتے ہیں نا خدمت کرنے والے کو مخدوم، جس کی خدمت کی جائے تم ان سے خدمت لے سکتے ہو لیکن تم ان کے رب نہیں ہو، ان سب کا رب اللہ ہے۔ تو بڑی انقلابی آیت ہے نا، اور اس پر مکہ مکرمہ میں جو طوفان آیا وہ آنا چاہیے تھا نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ہی جملے سے ان کی سرداری ختم کر دی۔ انہیں کہا کہ تم لارڈز نہیں ہو، تم خدمت لے رہے ہو، مخدوم ہو، خدمت لیتے رہو، لیکن رب تم سب کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، صرف ایک ریفرنس ہے۔ وہ ریفرنس کیا ہے کہ جس نے تمہیں جمع وہ خون سے پیدا کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یعنی عرب بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، اور ان کی اونٹنیاں ابورٹ بھی کرتی تھیں، ان کی بھیڑ بکریاں بھی ابورٹ کرتی تھیں۔ تو ارلی ابورشن ہو تو خون نکلتا ہے، ذرا لیٹ ہو جائے تو ذرا جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور لیٹ ہو جائے تو انفارمڈ سا بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہوتا ہے، اور مزید لیٹ ہو جائے تو فارم ڈیڈ بچہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی، تو صرف ریفرنس تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ وہ قرآن مجید میں کئی دفعہ کہتا ہے جس نے تمہیں جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، تو یہاں بھی وہ ریفرنس تھا۔ اور پھر آگے علم کی بات کہی کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات آئی کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، یعنی اس کی نیچر میں سرکشی ہے۔ کیسے کہ الراہ استغنا، یہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔
دو قسم کے قوانین ہیں. ایک ہے مورل لاز، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی قوانین ہیں، ہر شخص کے دل کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. انسان ذرا اپنے دل میں جھانکے تو اس کو نظر آئے گا کہ نہیں، مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے کسی استاد سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی بزنس کنسلٹنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، والدین سے ایون پوچھنے کی ضرورت نہیں. بچے کو کہ جی میں جھوٹ بولوں کہ سچ بولوں، اس کا ضمیر اسے بتا رہا ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. اس کا ضمیر اسے بتا رہا ہے کہ چیٹنگ نہ کرو. تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو انسان کو معلوم ہے. تو یہ کہلاتے ہیں اخلاقی قوانین، مورل لاز. کچھ اور لاز بھی ہیں، مثلا فزیکل لاز. فزیکل لاز کا کیا ہے کہ آگ جلاتی ہے اور کنٹامینیٹڈ فوڈ جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو خراب کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل لاز ہیں. تو اگر آپ غلطی سے گرم چائے، کافی یا دودھ کا گھونٹ بھریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا تالو جل جائے گا، آپ کا ہونٹ جھلس جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ سوج جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اردو کا محاورہ ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. یعنی چھاچھ یعنی لسی یہ ٹھنڈا مشروب ہے اور دودھ یا کافی یہ گرم مشروب ہے. تو پھونک مار کے احتیاطاً دیکھ لے گا کہ گرم تو نہیں. کیا ہے؟ یہ احتیاط ہے کہ ایک دفعہ جو اس کا تالو جلا، ہونٹ جلے، اب یہ احتیاط ہے. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ ہوٹل سے کھانا کھائے گا، یعنی گھر کا کھانا تو ظاہر ہے دیکھا بھالا ہوتا ہے، گھر کی آپ کی والدہ نے، آپ کی بہن نے بنوایا ہے یا کسی ملازم نے بھی تیار کیا ہے تو آپ کی والدہ کی سپرویژن میں تیار کیا ہے تو وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ بازار سے کھانا کھاتے ہیں تو وہاں ہر وقت یہ امکان ہوگا کہ اس نے پیسے بچانے کے لیے کہ اتنا کھانا میں کہاں ضائع کروں، اس نے اسی میں کچھ مسالے ڈال کے آپ کو کھلا دینا ہے. اور اگر آپ نے کنٹامینیٹڈ فوڈ کھایا ہے تو پھر موسٹ پروبیبلی آدھی رات کو 112 کو کال کریں گے آپ اور الائٹ ہسپتال کے سول ہسپتال جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ مہینہ بھر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ سونگ سونگ کے کھائیں گے اور ذرا بھی شک پڑے گا آپ کو کہ اس میں سے کوئی اسمیل آ رہی ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں کھانا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، زبان پر پچھالا پڑے گا؟ کوئی تالو جو ہے وہ جلے گا آپ کا؟ کوئی مسوڑا جلے گا آپ کا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح آپ اپنے بھائی کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں، کھا جائیں تو کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے. اسے یہی کہا کہ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنی، کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یعنی آپ کامرس میں پڑھتے ہوں گے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، انگریزی کا محاورہ بھی ہے، لیکن کامرس کے اسٹوڈنٹس کو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. آپ کو اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھائی جاتی ہوگی. اکاؤنٹس میں تو اس کی خیر وہ حیثیت نہیں ہے، اکاؤنٹس تو ایک بڑا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، لیکن عام جو کامرس کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے کہ جی دیانتداری سے کام کرو، آپ کی ریپیوٹ بن جائے گی اور پھر یو ول اٹریکٹ اے لاٹ آف بزنس. حالانکہ بزنس کی دنیا میں اگر آپ جا کے آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر ایک نمبر مال رکھیں گے تو آپ جو اس کی پرائس ہے وہ کبھی مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک گاہک آپ کی دکان میں آئے گا اور آپ کا ایک نمبر مال دیکھے گا اور پھر آپ کی دکان سے نکل کر ساتھ والی دکان میں جائے گا، وہاں سے 2 نمبر بھی خریدے گا، مہنگا بھی خریدے گا. تو کب تک آپ سسٹین کریں گے؟ الٹیمیٹلی یو ول بی انکلائنڈ ٹو چیٹ. تو یہ چیز جو ہے بالفعل تو ایسا ہوتا ہے. لیکن انسان کو اگر کوئی چیز چیٹنگ سے، جھوٹ بولنے سے، بد اخلاقی سے روک سکتی ہے تو وہ واحد خوف خدا ہے. اسے یہ یاد رہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے پھر جی اٹھنا ہے. یعنی ابھی پچھلے ہفتے آنا ہوا تھا تو آپ کے ایک کولیگ، ایک چوکیدار کا انتقال ہو گیا تھا، اس پر گفتگو ہوئی. آج معلوم ہوا کہ آپ ایک ٹیچر جو ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک اور ٹیچر کی خالہ کا انتقال ہو گیا. تو دے شوڈ ہیو نو آئیڈیا. ہفتہ پہلے کیا، ایک دن پہلے یا چند گھنٹے بھی پہلے ممکن ہے انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ وہ جانے والی ہیں.
لیکن جب بلاوا آ جاتا ہے تو چلا جاتا ہے. اور یہ کوئی ایج کنسیڈریشن نہیں ہے اس میں. یعنی ہم 4 بھائی تھے, جو سب سے چھوٹا بھائی تھا ہمارا وہ پی ایف میں پائلٹ تھا, ایئر کریش ہوا, اللہ کے پاس چلا گیا. ہم کچھ کر لیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کر سکے. نہ میرے والد صاحب کچھ کر سکے, نہ ہم بھائی کچھ کر سکے. روکا نہیں جا سکتا. تو کلا ان الانسان لیطغی, نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے, راہ استغنا, اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. ان الی ربک رجع, اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو یہ ہے سب سے اہم بات جو انسان کو کسی چیز پر استقامت دے سکتی ہے, کہ جس کام کو وہ درست سمجھتا ہے انٹلیکچولی, اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے, اس پر قائم رہے. صرف یہی ایک ہی موٹو ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آئے اور پھر انہی کی تبلیغ آپ نے شروع کی, ان 3 نظریات کی. اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, اس کو آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے. آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں نا خانہ کعبہ کے ساتھ, کہ جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے, وہی کوہ صفا. تو آپ اس پر چڑھے اور آپ نے اونچی آواز سے کہا وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. یہ مکے کا عام دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی خاص بات لوگوں کو بتانا ہوتی تھی تو وہ اونچے مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وا صباحا کا, یعنی کپڑے پھاڑ دینا تاکہ لوگ متوجہ ہوں. جیسے ہوتا ہے نا ایمبولینس جب الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ ایمبولینس آ رہی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 کام تو کیے تھے کہ جو صحیح تھے. اونچے مقام پر بھی چڑھے اور آپ نے آواز بھی لگائی, لیکن جو ولگر پہلو تھا وہ آپ نے مائنس کر دیا, آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے. لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ آپ جھوٹے نہیں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے, اور میں اس کا پیغمبر ہوں, اس کا رسول ہوں, اور میری رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جاؤ گے. اب وہ زلزلہ آ گیا مکہ مکرمہ کے اندر. یعنی تینوں باتیں انہوں نے کہا دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, خالق تو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم اسے لارڈ ماننے کو تیار نہیں ہیں, آقا ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ آقا کو تو برا اختیار ہوتا ہے نا. آپ کا ایک قطعہ زمین ہے, ایک زمین کا ٹکڑا آپ کی ملکیت ہے, آپ چاہیں تو یوں ہی چھوڑ دیں, آپ چاہیں تو اس پر گھاس لگا دیں, آپ چاہیں تو اس پر گندم بیج دیں, آپ چاہیں تو اس پر سولنگ لگا دیں, آپ چاہیں تو اس پر کوئی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیں. پھر عمارت کیسے تعمیر کریں, آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوائیں یا خود بنائیں, پھر کسی کانٹریکٹر کو دیں یا خود تعمیر کروائیں, یہ سب مالک مکان کے اختیارات ہوتے ہیں. اور جب ایک دفعہ آپ کانٹریکٹر کو پیسے دے کے فارغ کر دیتے ہیں تو آپ چاہیں تو اگلے سال ہی اس عمارت کو گرا دیں. تو وہ کانٹریکٹر جس نے عمارت کھڑی کی تھی یا وہ معمار جس نے وہ دیواریں چنی تھیں, وہ آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ الٹریشن کیوں کر دی, یہ گرا کیوں دی. اس لیے کہ مالک آپ ہیں. تو کریٹر ڈزنٹ میٹر, اٹس the لارڈ ہو میٹرز. مالک جو ہوتا ہے اس کا سارا اختیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مالک ماننے سے پھر ہم پورے کے پورے اس کے ہو جاتے ہیں, اور اس کا ہم پر پورا پورا اختیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے, اس پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, اسی سے مانگنا پڑتا ہے, اسی سے معافی مانگنی پڑتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں. اور دوسرا, کسی آدمی کو نیک آدمی کہنا کہ واہ جی واہ بڑا نیک آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, یہ آسان ہوتا ہے. لیکن اس کو اللہ کا نمائندہ ماننا, اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کی بھی ماننی پڑتی ہے, یہ بڑا مشکل ہے. ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا,
اسے ان پرائیویٹ کسی نے پوچھا پرائیویسی میں کہ کیا محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک مقابلہ رہا، کمپٹیشن رہا، مسابقت رہی. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر پلائے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کر لگائے. آج بھی جن لوگوں نے حج کیا ہے تو وہاں عرفات کے میدان میں ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہوا ہوتا ہے جو لنچ باکس بانٹ رہا ہوتا ہے، دوسرا ادھر کھڑا ہے جو جوس بانٹ رہا ہوتا ہے، تیسرا ادھر ہے جو پھل دے رہا ہوتا ہے. تو آج بھی عربوں کے ہاں وہ ٹریڈیشن موجود ہے حاجیوں کی خدمت کرنا. تو نے کہا کہ جی انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بڑھ کر کی. آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے. اس کو آپ مزید سمجھنا چاہیں تو کسی آدمی کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے کہ وہ آدمی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہم رائی ہیں اور وہ راجپوت ہے. اگر ہم اس کو حکومت کا نمائندہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم راجپوتوں کے غلام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری ہماری دیہاتوں کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عہدی نہیں مننی. کیوں؟ وہ دوسرے خاندان سے ہے، آدمی بھی ٹھیک ہے، کریڈیبل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ہم سردار تسلیم نہیں کر سکتے. اللہ کا پیغمبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا کوئی نہیں، اب تو سرداری ہے نا لے دے کر، کہ اس کو ہم سردار نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہم اس کی نہیں مانیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹیکشن حاصل تھی اس خاندانی نظام کی. یہ بھی وہی خاندانی نظام ہے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، تو آپ کو پروٹیکٹ کیا. وہ پروٹیکشن کیا تھی کہ پہلے دادا کے دل میں محبت ڈالی اور پھر ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا تو ہی پروف ٹو بی این آئیڈیل اینڈ کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی. تو نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں، وہی دیہاتوں کی بات میں پھر کروں گا کہ شہروں میں تو خاندانی نظام کو کوئی وجود نہیں. دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی صدر تھانے میں جائیں یا کسی دیہاتی تھانے میں جائیں تو وہاں ہر وقت آپ کو لوگوں کے ٹھٹ نظر آتے ہیں. ہو آر دے؟ یعنی اگر راجپوتوں کے کسی لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے اور پولیس اس کو پکڑ کے لائی ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہیں. اگر رائیوں کے لڑکے نے کی ہے تو رائے اس کے پیچھے ہیں. جاٹوں کے لڑکے نے کی ہے تو جاٹ اس کے پیچھے ہیں. یہ خاندانی نظام ہے. لیکن شہروں میں نہیں ہے. تو اس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ لڑکے نے جو حرکت کی ہے وہ غلط ہے. عام طور پر آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نوجوان نے کسی کی بہو بیٹی کو نکالا ہے گھر سے. اب کوئی بھی خاندان، رائی ہوں، راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، ڈوگر ہوں، گجر ہوں، یہ سب اس حرکت کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ وہ خاندانی نظام ہے. تو ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے کہا کہ جی منڈا ساڈا ہے، خبرداری نے ہاتھ لایا تھا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باہر کا آدمی ہاتھ نہیں لگا سکا، کوئی ذاتی نہیں کر سکا. ہاں ابو لہب چونکہ تایا تھا سگا، لہذا وہ اور اس کی بیوی ام جمیل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہوئی. صرف 2 واقعات ہوئے ہیں کہ وہ جو خانہ کعبہ کے گرد دریاں بچھتی تھی مختلف سرداروں کی، تو ابو جہل کی دری کے اوپر اس کے حواری بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. 2 مرتبہ اس نے کیا کہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے کوئی جو اوجری لا کر ڈال دے؟ تو عبداللہ بن ابی معاہد ایک بدبخت تھا، وہ اس نے لا کر ڈال دی. دوسری دفعہ پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو محمد کے گلے میں پھندا ڈال دے؟ تو وہ اپنی چادر لے کر گیا اور چادر گلے میں ڈال کے اس نے بل دیے. یہ 2 واقعات ابرپٹلی ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ اس خاندانی نظام کے تحت کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ کوئی تشدد کر سکے. لیکن قریش کا مسلسل پریشر رہا ابو طالب پر کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے حوالے کرو. اور جو بڑا ہوتا ہے طاقتور، وہ ہمیشہ کمزور کو دبایا کرتا ہے. یہ ابھی کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا، لیکن ملا عمر نے ان کو پناہ دے دی. تو پھر کیا حال کیا امریکہ نے
یعنی اپنے سارے الائز کے ساتھ وہ آیا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کس لیے؟ صرف ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے. تو قریش نے ابو طالب کو پریشرائز کیا, لیکن ابو طالب نے کہا نو وے, ساڈا منڈا خبردار میں رکھتا ہے. انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. ابو طالب نے کہا کر دو. تو محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک یہ 3 سال کا مقاطع ہے, بائیکاٹ ہے بنو ہاشم کا, کہ بنو ہاشم کو پورے خاندان کو 2 پہاڑوں کے درمیان, ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ, ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا, اس میں قید کر دیا گیا. اور کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ بھی اندر نہیں جانے تھی. کچھ نیک دل لوگ چھپ چھپا کر حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بکریوں کا دودھ دو کر رات کے اندھیرے میں کہیں چھپ چھپا کر چلی جاتی تھی اور بچوں کے لیے بکریوں کا دودھ دے جاتی تھی. اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام, بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے, اونچا پہاڑ کراس کر کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں دی جاتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, باقی اور کچھ اندر جانے نہیں دیا گیا. 3 سال کے بعد سن 10 نبوی میں باہر آئے بنو ہاشم, لیکن آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. سن 10 نبوی میں پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا تو خاندانی سہارا ختم ہو گیا, اور گھر میں ایک غم بانٹنے والی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان کا تعارف پچھلی دفعہ کرا چکا ہوں, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی رمضان سن 10 نبوی میں. اور اس کے بعد اکثر سیرت نگاروں نے اس کو ذکر نہیں کیا, یعنی عام الحزن تو آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں, لیکن پھر کیا ہوا؟ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا, اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے حساب سے, بڑی استادی سے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا, یا وہاں پر کرشی رہ سکتا تھا, یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا, یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا, یا اس کا مہمان رہ سکتا تھا. تو اب جب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے تو قریش سے نکل گئے, یعنی قریش ہی کا ایک خاندان بنو ہاشم تھا نا, تو نکل گئے تو ختم ہو گئی بات. اچھا, اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہ رہ نہیں سکتے تھے. آپ نے 2-3 سرداروں سے کہا کہ مجھے پروٹیکٹ کرو, مجھے اسائلم دو, انہوں نے نہیں دی, تو آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں 3 بھائی تھے جن کی وہاں پر جائیداد تھی, اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے. میں زور دے کر کہہ رہا اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے. یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں, خواہ وہ سرمایہ دار ہوں یا جاگیردار ہوں, یہ اچھی ریپیوٹ کے مالک بھی ہوں تو اندر سے وڈیرے ضرور ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ابھی آپ جوان ہیں, لیکن اگر آپ کو میری یہ بات یاد رہے تو کام آئے گی کہ وڈیرے اندر سے وڈیرے ہوتے ہیں. لہذا وہ اچھی ریپیوٹ کے مالک جو 3 تھے, آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے اسائلم طلب کی. تو انہوں نے جو بکواس کی وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, کہ ایک نے ایک بات کہی, دوسرے نے دوسری کہی, تیسرے نے باہر نکال دیا جاؤ, اور گاؤں کے لڑکوں سے کہا کہ ان پر پتھراؤ کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا طائف کے بچوں نے, طائف کے لڑکوں نے, جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں لہو لہان ہو گئیں, اور اتنا خون بہ گیا کہ کمزوری کی وجہ سے آپ ذرا ایک سیمی انکانشیس جو انسان ہوتا ہے, کنکشن جسے کہتے ہیں, وہ آپ پر طاری ہوئی, اور آپ پاؤں کے بل بیٹھے. 2 لڑکے آئے آپ کے بغل میں ہاتھ دے کر, چلو یہاں نہیں بیٹھو. تو آپ کے خادم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے, وہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے آئے ہیں جو عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا, اور وہاں پر آپ کو ہوش آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے. پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شکوہ آیا ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں, شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری, وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. الی من تکلنی, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, اور تو نے میرا اختیار بھی ان کو دے دیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پرمٹ نہ کرتا, انہیں الاؤ نہ کرتا, تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے, تو ضرور اللہ تعالیٰ نے انہیں الاؤ کیا ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فوراً آپ نے کلیئر کیا اپنی بات کو کہ ان لم یکن علی غضبک,
اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فریاد، بڑی وہ خوبصورت حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو عام مظلوم کی آہ جو ہے وہ اتنی افیکٹو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ کو کتنا افیکٹو ہونا چاہیے جو محبوب رب العالمین ہے۔ تو پھر آیا جواب، افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر۔ تو جواب کیا آیا کہ سن 1090 میں ہوا ہے نا ابو طالب کا انتقال، اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور پھر اس نے ود دی کورس آف ٹائم بڑے حساب کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر، ورنہ یعنی میرا حساب یہ کہتا ہے کہ پہلی وحی آپ کو آسمانوں میں بلا کے دی جانی چاہیے تھی، یعنی فرشتوں کا پورا پنڈال سجا ہوا ہوتا، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سٹیج پر تشریف لے جاتے، فرشتوں کی تالیاں ہوتی ہیں اور پہلی وحی پیش کی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب آتے ہیں، when where to do something۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اب کی ہے معراج تو اس کا بھی مقصد ہے۔ کیوں؟ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا آپ کو بات کہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے، کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف یوں کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں رک جاتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیوں بلایا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ نکلی، زبان پر شکوہ آیا، زبان مبارک پر، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا تسلی دینے کے لیے، آنسو پوچھنے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، آنسو پوچھنے کے لیے، گلے لگانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور 27 رجب سن 11 ہجری، سن 11 نبوی معراج ہوئی ہے، تو رجب کا مہینہ تو اینڈ ہو گیا، 2 دن باقی رہ گئے، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اب اس ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول دی مدینہ منورہ کی۔ یثرب اس کو بستی کا نام تھا پہلے، تو یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی اور اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے دیکھا ہے یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، آپ سے بیعت کی، بیعت عقبہ اولیٰ، اور آپ سے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دے دیں جو ہمیں وہیں بیٹھے قرآن پڑھاتا رہے۔ روز روز مکے آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، 250-300 میل کا فاصلہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ خاص طور پر آپ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم شخصیت ہے، اس کا تعارف آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے خوش پوش نوجوان تھے۔ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، مہذب جگہ تھی شام، جیسے فیشن کا امام جو ہے وہ فرانس ہے، تو ٹیلرڈ ان فرانس جب کسی کپڑے پر لکھا ہوا تھا نا، تو ایک نوجوان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ یہی ہے کپڑا لینے والا۔ تو اس وقت شام تھا وہ ملک۔ نہرو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جب تک یہ کھدر پہننا شروع نہیں کیا تھا تو ان کا بھی جوڑا فرانس سے سل کے آتا تھا باہر۔ انڈیا کی سب سے زیادہ ارسٹوکریٹ فیملی تھی تو ہی کوڈ افورڈ، تو ان کا جوڑا بھی شام سے سل کے آتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے، اور چچا جو تھا وہ کسٹوڈین تھا، اور اس نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے انہیں پالا ہوا تھا۔ اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ایمان لے آئے تو چچا نے پریشرائز کیا، فورس کیا کہ اپنے باپ کے دین میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ جو تم ساری عیاشی کر رہے ہو یہ تو اس مشرک باپ کی کمائی پہ کر رہے ہو،
جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، پھر یہ گھر بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اچھا چچا جان السلام علیکم، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چچا نے کہا یہ کپڑے جو پہن رکھے ہیں تم نے یہ بھی تو اسی باپ کی کمائی سے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ کپڑے بھی اتروا کر گھر سے نکالا ہے حضرت مصعب بن عمیر کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کا انتخاب کیا کہ ان کو مدینے والوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تم انہیں جا کر قرآن مجید پڑھاؤ۔ تو 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا انجیکٹ کیا تھا قرآن مجید ان کے خون میں کہ وہ شیر بن گئے۔ 1 سال میں اتنے دلیر ہو گئے کہ وہ عرب کے سورماؤں یعنی قریش کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا کیا تھا؟ ملا عمر نے پناہ دی، اسامہ بن لادن کو تو امریکہ نے کیا کیا؟ تو وہ پاگل تو نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ جرأت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ اگلے سال وہ آئے حج کے لیے، 75 افراد آئے، 3 خواتین بھی تھیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اب ہمارے پاس آ جائیں۔ تو ذی الحج میں یہ معاہدہ ہوا، اور ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف۔ اب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ نے کیا کیا وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی کسی نشست میں ہم گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر۔ تو سیرت النبی جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں۔ آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ بہت دلچسپ موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس میں روشنی ہے ہمارے لیے، گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اور پھول ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ ہر واقعہ جو ہے ایک پھول ہے، اس میں خوشبو ہے۔ ہم سیرت النبی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس خوشبو کو محسوس کریں گے، اور پھر ہماری زندگی بھی اس خوشبو سے معطر ہوگی۔ عطر کہتے ہیں نا خوشبو کو، معطر یعنی خوشبو شدہ، پرفیومڈ۔ تو ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو ہم نے آپ کے وہ چوکیدار جو تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ تو آج آپ کی 2 ٹیچرز جو ہیں، ایک کی خالہ ایک کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور سب جو بھی فوت ہونے والے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں گے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی دعائیں ثابت ہیں بہت ساری، ان میں سے جو سب سے کامن دعا ہے اس میں سب کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو ہم میں سے زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو فوت ہو گئے ہیں انہیں بخش دے، وصغیرنا و کبیرنا، ہم میں سے جو چھوٹے ہیں انہیں بخش دے، جو بڑے ہیں انہیں بخش دے، وذکرنا و انثانا، اور جو مرد ہیں ان کو بخش دے، جو عورتیں ہیں ان کو بخش دے، وشاہدنا و غائبنا، اور جو موجود ہیں انہیں بخش دے، جو موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے۔ اور آخری 2 جملے بہت زبردست ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو بھی ہم میں سے زندہ رکھ اس کو ایمان موت دے، اس پر ایمان پر موت دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہم، اگر مذکر ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اللہم نور مرقدہ، یا اللہ اس کی قبر کو روشن فرما، واکرم منزلہ، اور اس کی منزل کو باعزت بنا اس کے لیے، وادخلہ فی الصالحین، اور اس کو نیکوں میں شامل فرما۔ اب چونکہ دونوں خواتین ہیں فوت ہونے والی تو میں مثنیٰ کے صیغے میں کہوں گا اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی الجنہ، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما، انہیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تم نے ان دونوں کو پیدا کیا، ان کو اسلام کی ہدایت بھی، اب وہ دونوں تیری محتاج ہیں تو ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو منور فرما اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی رحمتک وحاسبہما حسابا یسیرا، اللہم خلقتہما وہدیتہما للاسلام انہما تحتاج الی مغفرتک
فاغفر لهما وارحمها اللهم ارحمهما وارحمها اللهم اغفر لهما وارحمهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.